بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور مجھے بھی کامیابی دے۔ اشرف کوشش کرتی تھی کہ اس کی طرف نہ دیکھے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر محراب کسی کام سے گیا تو سجاول کو موقع مل گیا بات کرنے کا کہ تم ایسی جھکی نظروں میں اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو اشرف۔ اشرف بولی شکریہ، کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محراب آ گیا۔ گھر پہنچے تو سامنے ٹیبل پر بیٹھی نمرا بولی واہ گھر پہنچ گئے، یاد تھا کہ گھر بھی آنا ہے۔ محراب سیدھا نمرا کے روم کی طرف گیا، وہاں جا کر فریش ہو کر سو گیا۔ محراب کافی تھکا ہوا تھا۔ اشرف اپنی ساس کے روم میں بیٹھی تھی، باہر سے دونوں بہنوں کی آواز آ رہی تھی باجی یہ تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے مرد کی محبت کے سبھی رنگ عورت کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ مطلب محراب بہت محبت دے رہا ہے اشرف کو۔ ہاں کافی رات ہو گئی ہے اور تمہارا میاں تمہارے روم میں ہے، تم جاؤ نمرا۔ اچھا باجی میں جاتی ہوں۔ جب نمرا روم میں گئی تو محراب گہری نیند سو چکا تھا۔ نمرا نے لائٹ آن کی۔ محراب نے آنکھوں پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا پلیز نمرا لائٹ آف کر دو۔ نمرا بھی سو گئی۔ نمرا کی آنکھ کھلی تو محراب روم میں نہیں تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہاں صرف نیند پوری کرنے آیا تھا، اب وہاں گپیں چل رہی ہوں گی۔ میں بھی تو جا کر دیکھو۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی تو محراب اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ اشرف کچن میں ناشتہ لگا رہی تھی، سب ناشتے پر بیٹھ گئے۔ اشرف کافی تھکی ہوئی تھی، اپنے روم میں چلی گئی۔ نمرا محراب کو زبردستی اپنے میاں کے ساتھ لے گئی۔ رات کو جب واپس آئے تو اس وقت سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ محراب سنو نمرا میں اشرف کے پاس ہوں، آج رات کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، اتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اشرف سو چکی تھی۔ محراب اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا۔ اشرف کی آنکھ کھلی تو اشرف بولی آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اچھا کھانا لگاؤں؟ نہیں ہم باہر سے کھا کر آئے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محراب نے پوچھا جی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے کے لیے۔ جیسے محراب اٹھا اشرف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آج بھی وہاں ہی سوئیں گے؟ محراب اشرف کے قریب بیٹھ گیا۔ سچ بتاؤں تو نہیں سونا چاہتا وہاں، پر مجبوری ہے۔ اشرف بولی ایسی کیا مجبوری ہے؟ بھابھی کل بھی ناراض تھی کہ تم نمرا کو وقت نہیں دیتے۔ میں آج کل نوٹس کر رہی ہوں، سوچتا ہوں کتنی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، کاش وقت پیچھے چلا جائے اور صرف تم ہی میری زندگی میں رہو۔ پھر خاموش ہو گیا۔ اب صرف پچھتاوا ہی تھا اس کے پاس، اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا اپنے ہاتھوں کی ایک کپ چائے تو پلا دو۔ اشرف چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ اشرف جیسے ہی اٹھی تو اس کا فون بجنے لگا۔ محراب نے دیکھا تو وہ سجاول کا نمبر تھا۔ اتنی رات کو یہ کیوں اشرف کو کال کر رہا ہے؟ محراب نے اٹھ کر ہیلو کہا، خیر تو ہے نا یار؟ کہا غائب ہو، صبح سے کال کر رہا ہوں تم نے ریسیو ہی نہیں کیا۔ اچھا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اشرف کے نمبر پر کال کیوں کی۔ کیوں یار میں نہیں کر سکتا۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ کال بند ہوئی۔ اتنی دیر میں اشرف چائے لے کر آ گئی۔ جادو ہے اشرف آپ کے ہاتھوں میں۔ اوکے جی کل ملتے ہیں۔ محراب بھاگا۔ نمرا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، محراب کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا اور محراب کو کہنے لگی کہ مل گئی ہے فرصت تمہیں تمہاری بوڑھی بیوی سے۔ نمرا سنو کل رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر کا کہا ہے، ہماری پوری فیملی انوائٹڈ ہے، بھابھی کو بھی بتا دینا۔ اچھا واہ کیا بات ہے، آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی؟ نمرا وہ تمہیں کہاں سے بوڑھی لگتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں عمر میں اس سے چھوٹا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بوڑھی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی۔ توبہ دلیل دینا تو آپ کے بس کی بات ہے۔ ہاں تو اس میں کیا غلط ہے نمرا؟
رات کو نمرا روم سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی۔ محراب جاؤ اسے بلا لاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو اشف؟ فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رکھا ہے، اشف نے جواب دیا۔ محراب بولا، ریلی؟ جی، پھر تو تم میرے آنے والے پروجیکٹ میں بہت کام آنے والی ہو۔ دونوں مسکرانے لگے۔ چلو چلو بہت دیر ہو گئی ہے، بھابھی غصے ہو رہی ہیں تم پر اشف۔ جیسے سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے، یا تمہارے پاس دو بیویاں ہیں اور تمہاری بیویوں کو دیکھ کر دل ہی نہیں بھرتا۔ سچ پوچھو تو سجاول کہنے لگا، اشف کو تو بس دیکھے ہی جاؤ، یہی دل کرتا رہتا ہے۔ سب گپ شپ کرنے لگے۔ سجاول کی نظر اشف پر رہی۔ یہ بات نمرا نے بھی نوٹ کر لی۔ آج بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اچھا محراب بیٹا، اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ، خود تو دو شادیاں کر رکھی ہیں، اسے بھی کہو کہ چندا سے شادی کے لیے ہاں بول دے۔ محراب فورا بولا، آنٹی اس سے اچھی لڑکی سجاول کو کہیں نہیں مل سکتی۔ نہیں، میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، شادی تو صرف اسی سے ہی کروں گا۔ اچھا وہ کون ہے بتاؤ؟ تو سجاول نے پھر کہا، یار ایک مسئلہ ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اشف نے یہ بات سنی تو اس کو کھانسی شروع ہو گئی۔ یہ لو بیٹی پانی پی لو، لگتا ہے کچھ گلے میں چلا گیا ہے۔ شادی شدہ آپ سے کیسے شادی کرے گی سجاول؟ نمرا نے جٹ سے کہا، ہو جائے گی۔ پھر کہا، مذاق کر رہا ہوں۔ اب ہمیں اجازت؟ محراب نے کھانے کے بعد کہا۔ جی گھر واپس آئے تو اشف کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا، لان میں ٹہل رہی ہو؟ محراب نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، جب سے آئی ہو اداس ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے تم سے اشف؟ نہیں محراب کوئی بات نہیں ہے، پر مجھے سجاول نہیں پسند، آپ کم ملا کریں۔ محراب وہ بہت عجیب باتیں کرتا ہے۔ نہیں اشف اس سے ڈرو مت، وہ برا انسان نہیں ہے، وہ سب کو ہی تنگ کرتا رہتا ہے۔ اشف بولی، پکا؟ محراب نے کہا، ہاں یار میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا بھابھی واپس جا رہی ہیں امریکہ، بھائی نے بلا لیا ہے؟ اچھا کیوں؟ بس 6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہاں۔ اور نمرا؟ محراب ہنسنے لگا، وہ تو آپ کے گلے کا زیور ہے۔ اچھا آپ جائیں، میں آج ماں جی کے پاس سونے لگی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ اشف بیٹی؟ جی ماں جی، کل میں نے تمہارے لیے لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، تم نے جانا ہے۔ جی ماں جی میں چلی جاؤں گی، اور ساتھ چندا کو بھی لے جانا۔ چندا اور اشف ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر مارکیٹ چلی گئی، وہاں کچھ کام تھا۔ آ جاؤ اشف آئس کریم کھاتے ہیں۔ دونوں آئس کریم کھانے بیٹھ گئی۔ چندا واش روم گئی تو اشف اکیلی بیٹھی تھی۔ سجاول وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے ہی اشف کو دیکھا اس کے پاس آ گیا۔ ہائے اشف، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اشف نے بولا، جی بیٹھ جائیں۔ محراب نہیں آیا؟ میں چندا کے ساتھ آئی ہوں۔ اوہ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ واش روم گئی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اشف بولی، شکریہ۔ نمرا اور محراب نے اشف کو سجاول کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ نمرا نے 100 باتیں کی، یہ ڈاکٹر ہے جس کو ملنے آئی ہے آپ کی بیوی۔ محراب بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ آپ دونوں ابھی یہ بات ہی ہوئی تھی، اوپر سے چندا بھی آ گئی، بھابھی اور میں آئے ہیں۔ تب سجاول نے کہا، یہاں سے گزر رہا تھا، بھابھی کو اکیلا دیکھا تو پوچھنے لگ گیا۔ اوہ اچھا، محراب کو یقین آ گیا۔ چلو پھر ساتھ میں گھر چلتے ہیں، اور سجاول تم بھی ساتھ چلو۔ اوکے یار چلتا ہوں۔ سجاول کی گاڑی میں چندا اور اشف بیٹھ گئے اور نمرا جلدی سے محراب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اشف کو سجاول کا بار بار دیکھنا بالکل پسند نہیں تھا، اور اس سے باتیں کرنا، یہ بات اشف بہت بار محراب کو بھی کہہ چکی تھی۔ اشف ہال میں بیٹھی
تھی ہاتھ میں چائے کا مگ لیے، پاس سے سجاول گزرا، رات کو کال کروں گا، ضرور ریسیو کرنا، ضروری بات کرنی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور مجھے بھی کامیابی دے، آمین یا رب العالمین۔